جی اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج مجھے کسی نے کہا کہ جناب آپ بات کیجئے ٹیکنیکل زبان میں، کیونکہ آپ کا ٹریڈ ہے ٹیکنیکل، تو آپ ذرا ٹیکنیکل زبان میں بات کیجئے۔ خیر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں ٹیکنیکلٹی میں اس میں کیا بتاؤں کہ کیا چیز ہو۔ خیر میری آئی ٹی فیلڈ ہے، میں اسی زبان میں بات کر لیتا ہوں آج، شاید کچھ کو سمجھ آئے اور شاید کچھ کو نہ بھی آئے۔ آئی ٹی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ فائلیں مینیجڈ ہوتی ہیں، کچھ فائلیں مس مینیجڈ ہوتی ہیں۔ فولڈر سکیٹرڈ فائلز پڑی ہوتی ہیں کافی ساری، اور یوزر ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ جی مجھے اس کا بیک اپ لے دیں۔ اب یوزر کو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ جی آپ کا ڈیٹا سکیٹرڈ پڑا ہوا، اس میں ٹائم لگے گا۔ کئی دفعہ ہم بتا سکتے ہیں، کئی دفعہ ہم نہیں بتا سکتے، تو ہم کرتے کیا ہیں کہ اس میں سے ورڈ کی فائلیں یا ایکسل کی فائلیں یا ڈاکومنٹ ریلیٹڈ یا جو اپلیکیشن جس قسم کا ڈیٹا ہمیں چاہیے ہم اٹھا لیتے ہیں، باقی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ بٹ کچھ یوزرز بہت پروفیشنل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی فائلیں فولڈرز کے نام سے بہت پراپر رکھی ہوتی ہیں، اور ان کو بیک اپ میں ان سیکوینس کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ نے اپنے دماغ میں اپنا ایک ویژن، اپنا ایک گول نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اپنے ٹارگیٹس نہیں بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، تو دماغ میں جو بھی فائلیں آئیں گی وہ سکیٹرڈ ہوں گی، ان کو کچھ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس فائل کو کہاں فٹ کرنا ہے، اس کو کس فائل کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کی جو جو تو آپ کی فائل جانی چاہیے پرماننٹ میموری میں، وہ شارٹ میموری میں چلی جائے گی اور وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اکثر یوزرز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سیکوینس فائلز ہوتی ہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، پھر یا تو ریٹریول سافٹ ویئرز لگانے پڑتے ہیں، یا جو ہے آپ کو دوبارہ فائل بنانی پڑتی ہے۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ جو کام کی چیزیں ہیں وہ ڈیلیٹ نہ ہوں اس دماغ کی پرماننٹ ڈرائیو سے۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا گول ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے تاریخ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ سب نے کچھ نہیں تو ہزاروں نام تو پڑھے ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں، کچھ نے اس سے زیادہ پڑھے ہوں گے، کچھ نے کم پڑھے ہوں گے، بٹ میں اگر زیادہ نہیں تو ہزار نام تو آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یاد کتنے رہ گئے آپ کو؟ وقتی طور پہ آپ نے اپنی ایٹھ کلاس میں، ففتھ کلاس میں، فورتھ کلاس میں، ٹینتھ کلاس میں 14 نکات بھی پڑھے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن سب چیزیں آہستہ آہستہ ریموو ہو گئی ہیں آپ کی میموری میں سے۔ لیکن ایک نام نہیں بھولا ہوگا، کسی کو بھی نہیں بھولا ہوگا، کیوں ہم پاکستانی ہیں، بابا قوم قائد اعظم۔ کیوں نہیں بھولا وہ نام، ہمیں کیوں نہیں بھولا؟ باقی کیوں ہمیں بھول گئے؟ اس لیے نہیں بھولا کہ اس شخصیت نے کچھ کیا، اس کا کوئی گول تھا، اس نے اس پہ عمل کیا، اور وہ خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن نام امر کر گئے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح اگر کہیں لکھا ہو عمران الیاس، ٹھیک ہے، اور ساتھ ایک پیج پر لکھا ہو صلاح الدین ایوبی، تو میرا 100% یہی آنسر ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو کچھ نہیں تو کروڑوں انسان تو جانتے ہی ہوں گے، عمران الیاس کو ایک دو لوگ شاید جانتے ہوں، شاید نہ جانتے ہوں۔ ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے اس نام کو پھاڑ کے آپ ڈسٹ بین میں بھی پھینک دیں، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام آتے ہی ایک تاریخ آپ کے ذہن میں آئے گی کہ کیا اس بندے نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کو کس نیچ پہ لے کر گیا تھا، کیا ان کی ایک ٹور بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، رسپیکٹفل۔ اسی طرح اگر آپ کے دماغ میں فائلیں سکیٹرڈ پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی وہ نام نہیں حاصل کر سکتے جو بہت بڑی بڑی شخصیات نے حاصل کیا۔ آپ کو سب سے پہلے خود کو مینیج کرنا ہوگا۔ جب تک آپ خود کو مینیج نہیں کریں گے آپ سکسیس حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ انجوائے کریں، لائف بہت تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے، ایک ہی ون ٹائم شو ہے، پمپٹ شو ہے، اور یہ ون ٹائم شو کسی بھی ٹائم ختم بھی ہو جائے گا، لیکن
آپ کو دکھانا ہے کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اندر وہ روشنی تلاش کریں جو اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. انسان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایبلٹی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگ ایماندار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سچائی, سچ بولنے کی عادت اس ایبلٹی کو اور بڑھا دیتی ہے. ان کا اچھا اخلاق اس ایبلٹی کو اور بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی دو تین ایبلٹیز, 9 کوالٹیز ہوتی ہیں ہر انسان میں, جن میں سے ایک کوئی ماسٹر کوالٹی ہوتی ہے اور باقی 2-3 اس کی سپورٹیو کوالٹیز ہوتی ہیں. آپ اپنے اندر وہ ماسٹر کوالٹی تلاش کریں اور اس کے ساتھ اپنے اندر وہ سپورٹیو کوالٹیز تیار کریں. ٹھیک ہے, ان کو تراشیں. کیسے تراشا جا سکتا ہے جناب؟ میں سچ بول سکتا ہوں. ایک ایبلٹی شاید کسی میں ہو کہ وہ سچ بول سکتا ہے, آج کے زمانے میں تھوڑا مشکل ہے, لیکن کسی کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے تو وہ اس کو پالش کرے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ مشکل اپنی نفی کرنا ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں غلط ہوں. جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا میں غلط ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ سکسیس کے راستے پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت مشکل ہوتا ہے اپنی غلطی ماننا سیکھیں. لیکن سب سے پہلے اپنا گول اپنے اندر تلاش کریں. ان سکیٹرڈ فائلز میں کہیں نہ کہیں یہ انفارمیشن موجود ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان فائلوں کو آرگنائز کریں, اپنے مطابق رکھیں. ٹھیک ہے, بہت سے کام آپ کرتے ہوں گے, دن میں ہزاروں کام کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, رات کو جب بستر پہ جائیں تو سوچیں یا اللہ آج کیا کچھ کیا ہے. کوشش کریں جو غلط ہو جائے اس پر معافی مانگیں اللہ سے, جو اچھا ہو جائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے عمل سے سیکھ لے. اپنے عمل سے سیکھیں, خود کو آرگنائز کریں. جو لوگ خود کو آرگنائز نہیں کر سکتے وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا آپ سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ دے آر جسٹ لائک کلرکس. کچھ لوگ مینیج کر جاتے ہیں خود کو. جو لوگ مینیج کر جاتے ہیں وہ قائد اعظم بن جاتے ہیں. جو لوگ نہیں مینیج کر سکتے وہ تاریخ میں کہیں نام بھی اپنا تلاش نہیں کر سکتے. ان کی نسلوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا کام تھا جو ہمارے بزرگوں نے کیا. ٹھیک ہے, آپ کے میرے بزرگ کھیتی باڑی کرتے تھے, کرتے گئے, کرتے رہے. کوئی بہت اچھی کر گیا ہوگا, کوئی بہت بری کر گیا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی اچھے مکان بناتا ہوگا, کوئی اچھے مکان نہیں بناتا ہوگا. ہم سب ایک مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لینڈ لارڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے اپنے مسائل موجود ہیں, لیکن اپنے اندر وہ ایبلٹی تلاش کرنے کے لیے آپ کو اپنا ڈیٹا آرگنائز کرنا ہوگا. آج کر لیں گے تو آج خود کو تلاش کر سکیں گے. نہیں کریں گے, آج نہیں کر سکتے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جب بھی آپ اپنا ڈیٹا آرگنائز کریں گے, اپنا ڈیٹا, اپنے اندر کا ڈیٹا, یار میں کہاں جا رہا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میں کیا کچھ کر رہا ہوں, کیا میرے سے ریلیونٹ ہے, یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں کیا کچھ آرٹیفیشل ہے, کیا کچھ مجھے ریلیکس کرتا ہے. جو کچھ ریلیکس کرتا ہے وہ آپ کی ایبلٹی ہے, اس کو اچیو کریں, اس کی طرف موو کریں. اور خدا کا فرمان ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف بڑھتا ہے. اللہ آپ سب کو کامیابی نصیب کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شکریہ.